الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ مسائل کے دن میں ہم نے نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ یعنی ناپاکی کے گندگی کے بارے میں جانا تھا، ان کو پاک کرنے کا طریقہ جانا تھا۔ اب ہم وضو کے کچھ مسائل پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو دھو لو اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو دھو لو۔ اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے وضو کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے، پاکی ہے۔ پاکی کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے اس سے کہ نماز جو ہے اس کے لیے وضو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور کہیں نہ کہیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط بھی ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اب دیکھیں وضو کہتے کسے ہیں۔ وضو جو کہتے ہیں وہ نماز کے لیے انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے چہروں کو دھوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے سر کا مسح کرتا ہے، اپنے پیروں کو دھوتا ہے۔ اس فعل کا نام وضو ہے۔ اس فعل کا نام وضو ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وضو میں کیا باتیں ضروری ہے، کیا باتیں ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو وضو میں کیا بات فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا نفل ہے۔ تو چار چیز وضو میں فرض ہے۔ کیا کیا فرض ہے؟ وضو میں چار چیزوں کا دھونا فرض ہے۔ پہلے چہرے کا دھونا، یعنی کہ سر پیشانی کے بال سے لے کر یہاں ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے لو تک دھونا، یہ فرض ہے وضو میں۔ دوسرا فرض ہے وضو میں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنی سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ بھی وضو میں فرض ہے۔ تیسرا سر کا مسح کرنا بھی وضو میں فرض ہے۔ اور چوتھا پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ بھی وضو میں فرض ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنی بار دھونا فرض ہے۔ تو فرمایا کہ 3 مرتبہ دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ ہر عضو کو، ہر پارٹس آف باڈی کو جن کا دھونا فرض ہے اس کو ایک بار دھونا یہ فرض ہے، اور 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا فرض کا بیان۔ اب باقی چیزیں جیسے ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کیا ہے، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، یہ سب کیا ہے۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب 4 تو فرض پڑھ لیا، اب دیکھتے سنتیں پڑھتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ تو سنت وضو میں کل 13 ہے۔ 13 چیزیں ایسی ہے جو وضو میں کرنا سنت ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا، یعنی کہ وضو کے لیے نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت، ارادہ، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ اب ہم وضو کر رہے ہیں تو اس چیز کا ارادہ کر کے کریں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ وضو کے لیے کر رہے ہیں، تو اتنا ارادہ کرنا اس کو کہتے ہیں وضو کی نیت کرنا۔ تو وضو کی نیت سے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا، یعنی کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 3 بار دونوں گٹھوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہاتھوں کو یہ دونوں گھٹوں تک وضو کے شروع میں دھونا، یہ سنت ہے، یہ بھی۔ اچھا، چوتھا ہے مسواک کرنا۔ مسواک ہر نماز میں، یعنی کہ جب بھی آپ وضو کریں، نماز نہیں، معاف کیجیے، ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ 5واں 3 بار کلی کرنا۔ اب ہاتھ دھو لیے، مسواک کر لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا یہ غسل میں تو فرض ہے لیکن وضو میں سنت ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز تو یہ ہو گیا ناک میں پانی ڈالنا۔ اب 7واں ہے داڑھی کا خلال کرنا، اور 8واں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 9واں ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ ہر عضو کو ایک بار، جس عضو کا دھونا فرض ہے اس کو ایک بار دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ نمبر 10 سنت ہے ایک بار سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ کو پھیرنا، یہ بھی سنت ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، یہ سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، یعنی کہ جس ترتیب سے شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس ترتیب سے وضو کرنا، یہ الگ سے ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے پیر دھو رہا ہے اس کے بعد ہاتھ دھو رہا ہے تو یہ جو ہے سنت ہے، یہ جو ہے غلط نہیں ہوگا بلکہ یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ترتیب سے نہیں دھوئے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہماری بات سمجھ۔ نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا، یعنی کہ ایک کے بعد دیگر عضو کو دھونا، یعنی کہ ایک عضو، یعنی ایک
بدن کا حصہ جس کو دھو رہے ہیں ہم، اس کو سوکھنے سے پہلے دوسرا وضو دھو لیں. یہ نہیں کہ ایک دھوئے اس کے بعد 5 منٹ کے بعد ہم دوسرا دھو رہے ہیں، اس کے بعد 7 منٹ کے بعد تیسرا دھو رہے ہیں، نہیں، ایک ساتھ ترتیب سے سارے کو دھونا یہ بھی ایک سنت ہے. لیکن ہاں، یہ کچھ دیر بعد اگر کوئی دھو رہا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے پھر 2 منٹ رک کے پھر دھو، تو یہ سب بھی کرنا، یہ کرے گا تو وضو ہو جائے گا بہرحال. لیکن سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ ایک وضو کو سوکھنے سے پہلے ہی دوسرا وضو دھو لیا جائے، یہ ایک الگ سے سنت ہے. تو یہ کل ہو گئی 13 سنتیں جو وضو میں سنت ہیں. اچھا، اب تیسری چیز ہے کہ مستحب. مستحب کتنے ہیں؟ تو وضو میں 5 چیزیں مستحب ہے. سب سے پہلی مستحب وضو میں ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی کہ اگر ہاتھ دھو رہے ہیں تو دائیں ہاتھ پہلے دھوئیں، اگر پیر دھو رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے دھوئیں. تو دائیں طرف سے شروع کرنا یہ وضو میں مستحب ہے. بعض علماء نے اسے سنتوں میں بھی شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے. لیکن نمبر 2 گردن کا مسح کرنا. گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے. پہلے تو ہم بتایا کہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. نمبر 2 کان کا مسح کرنا یہ سنت ہے، لیکن گردن کا جو مسح کرتے ہیں یہ مستحب ہے. اچھا، تیسرا ہے وضو کے کام خود کرنا. وضو خود سے کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، یہ ایک الگ سے مستحب ہے. یعنی کہ آپ جب وضو کرے تو خود سے وضو کرے، اس میں کسی کی مدد نہ لے، یہ ایک مستحب امر ہے. نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یعنی کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرے، یہ ایک وضو میں مستحب ہے. نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا. یہ ایک مستحب الگ سے بیان کیا کہ پاک اور اونچی، یعنی کہ جس جگہ پر بیٹھ کر ہم وضو کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو اور وہ جگہ تھوڑی اونچی ہو، تاکہ اگر وضو کرے تو اس کا پانی جو گر رہا ہے وہ چھیٹا نہ پڑے. یہ مستحب ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا، اب کچھ چیزیں مکروہ ہے، ان چیزوں کا بھی جان لینا بہتر ہے، ضروری ہے. کیا ہے بھائی؟ تو 4 چیزیں وضو میں مکروہ ہے. نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا. دیکھیں، حرام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس جگہ پر وضو کرنے سے انسان کا وضو نہیں ہوگا، وضو تو ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے، شریعت میں اسے پسند نہیں گیا ہے، کراہت کی نظر سے دیکھا گیا ہے. نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا. سیدھے ہاتھ سے کوئی ناک صاف کرنا، یعنی کہ ناک میں جو پانی ڈالنا ہے اس میں ناک صاف کرنا، تو دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے. حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی بھی انسان دیکھے گا تو اسے ناپسند کرے گا. تو شریعت تو اللہ کا دین تو خود ہی ایک بہت ہی صاف ستھرا دین ہے، وہ گندگی والی چیزوں کو ویسے ہی ناپسند کرے گا. تو یہ چیز بھی غلط ہے. نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا. اچھا، وضو کر رہے ہیں اس میں دنیا کے فلاں ٹھکان باتیں کرنا، کاروبار کی باتیں کرنا، دنیا جہان ایران توران کی باتیں کرنا، یہ سب مکروہ ہے. وضو یہ اللہ کی یاد کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ وضو کر کے اصل مقصد تو ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ان چیزوں کے لیے وضو کرتے ہیں. اب اس میں بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کرنا مکروہ ہے. نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا. 13 سنتیں جو ہے ان کے ایک دم اگر آپ اپوزٹ کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے. اچھا، اتنا تو جان گئے. اب ایک چیز اور جان لیتے ہیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے فرض جان لیا، وضو میں کیا چیزیں فرض ہے، سنت جان لی ہے، مستحب جان لی ہے، مکروہ بھی جان لیا ہے. اب ایک چیز اور چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو دیکھیے، سب سے پہلے ہے کہ پاخانہ پیشاب کرنے سے. اگر آپ ٹوائلٹ چلے جاتے ہیں تو ٹوائلٹ جانے سے آپ کے وضو ٹوٹ جائے گا. ان دونوں راستوں سے کسی اچھا، اب پیشاب یا آپ ٹوائلٹ نہیں کیا ہے، بلکہ ان دونوں کے یعنی پیشاب کے راستے سے یا پاخانہ کے راستے سے، آپ ان دونوں راستے سے کوئی بھی چیز اگر نکل جاتی ہے، پانی ہی نکل جاتا ہے تو وضو، یا ہوا ہی نکل جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، نمبر 3 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا. اچھا، اگر ہوا نکل جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. تیسری چیز وہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بدن کے کسی بھی جگہ سے خون نکلے یا پیپ نکلے، زخم وغیرہ ہے مثال کے طور پر کسی کو، اور وہ بہہ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا. کسی کو الٹی ہوئی، الٹی کتنی ہوئی؟ الٹی اتنی ہوئی کہ اس سے پورا منہ بھر جائے، یعنی کہ اتنا الٹی ہو گیا کہ وہ الٹی اگر منہ میں رہے تو منہ پورا بھر جائے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونا. اچھا، یہ دیکھیے نمبر 5 یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی وضو کر کے آیا، یا وضو کر کے آیا، نماز کا ہی انتظار کر رہا ہے، یا ایسے ہی مطلب نماز کا انتظار کرنے کر رہا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو لیٹ کر ایک تو سو گیا آرام سے ایک دم خراٹے لگا کے، یا پھر ٹیک لگا لیا، ایسے ٹیک لگا کر زورے لگا، تو ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹیک لگانے میں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹیک لگانا اس کا وضو کا توڑنے والا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اگر ایسا ٹیک لگا کر سویا ہے کہ جس چیز پر ٹیک لگایا وہ ہٹا لی جائے تو وہ دھڑام سے گر جائے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، اب دیکھیے نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اب نمبر 7 جس سے وضو ٹوٹ جائے، مجنون یعنی دیوانہ ہو جائے. اگر کوئی شخص مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 8 نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا. اگر کسی نے قہقہا مار کر ہا 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 کر کے ہنس دیا نماز میں تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ الموفق والمستعان وما علینا الا البلاغ.